اس میں اگر جو میکسیمم جو علاقے ہیں وہاں پہ جو قبضے ہوئے پڑے ہیں اب اس کو سرکار نے جو ہے واگزار کرانا ہے اور کیسز سارے عدالتوں میں چل رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ اس کی فیکچوئل سچویشن ہے اور ہاؤس کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں منسٹری کی جانب سے کہ منسٹری اس پہ تندئی سے کام کر رہی ہے. کمیونیکیشن منسٹری مراد صاحب اس کو خود دیکھتے ہیں کہ یہ پراپرٹی سر جو شاپس ہیں اور جو اس میں لینڈز ہیں اور سر اس میں جو 2 فیکٹریاں ہیں اس پہ لٹیگیشن جلد سے جلد ختم کرا کے تو اس کو واپس سرکار جو ہے قبضے میں لے کے اس کے بعد جو بھی اس کے ساتھ مناسب ہے وہ اس پہ پالیسی بنائے گی. اسامہ قادری صاحب ٹو آسک 1 کوسچن. جی محمد علی صاحب نے بہت اچھی اس میں بریفنگ دی لیکن میرا کیس جو ہے وہ یہ نہیں تھا. میرا کیس صرف یہ تھا کہ تھر لینڈ گرانٹ پالیسی سندھ حکومت نے بنائی ہے 1947 کی ایویکیو پراپرٹی اور اینیمی پراپرٹی جو 1965 کی ہے. میں اس حوالے سے بتانا چاہتا تھا کہ 7.5 لاکھ ایکڑ زمین کے اوپر تھر لینڈ گرانٹ پالیسی بنائی گئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پراپرٹی جو وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی ایز اے کسٹوڈین اس کی ملکیت میں ہونی چاہیے تھی اور اس کا کیس جو ہے وہ بین الاقوامی عدالت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام اداروں میں موجود ہے. اس کے اوپر اس کی رجسٹری کرنے کا اور اس کو لینڈ کو الاٹ کرنے کا اختیار صوبائی حکومت کو حاصل ہی نہیں ہے. جناب والا یہ 3 علاقے ہیں تھرپارکر عمر کوٹ اور سانگڑ کے اچھڑو تھر. اس میں یہ 7.5 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے اس کو الاٹ کرنے کی پالیسی جو ہے سندھ حکومت نے دی ہے. اچھا اس نے لینڈ ریونیو کے جو منسٹر ہیں صوبائی وزیر ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے چیئرمین وزیر موصوف کو بنایا گیا ہے اور اس میں ممبر کے طور پر وزیر اعلیٰ. قادری صاحب گزارش ہے کہ آپ سوال پہ آ جائیں تاکہ سر میرا یہ جو ٹاپک نہ تو 71 کا ہے. میرا صرف ٹاپک یہ تھا کہ اس عمر کوٹ اور تھرپارکر اور اچھرو تھر جو سانگڑ کا علاقہ ہے اس میں 7.5 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ سندھ حکومت نے ایک کمیٹی بنا کر جس کے نام بھی میں آپ کے سامنے لے کر آنا چاہ رہا ہوں اس ایوان کے سامنے وہ کیسے وہ ایز اے کسٹوڈین ہوتے ہوئے علی محمد خان صاحب. 1 منٹ سر 1 منٹ میں ذرا قادری صاحب سوال کریں نا. جی میں سوال یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیے میرا مقدمہ ہی نہیں سنا گیا. اگر محمد علی محمد صاحب نے اگر 65 کی اور 71 کی بات کی میں 71 کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایویکیو پراپرٹی جو تھر کی ہے اس کے نقصانات کا میں بتانا چاہ رہا تھا. قادری صاحب دیکھیں آپ سوال کریں اس کے بعد یا تو آپ منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیں. سوال کریں جی پلیز. میرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ زمین کس طرح سے ایز اے کسٹوڈین وفاقی حکومت کے ہوتے ہوئے صوبائی حکومت کیسے کمیٹی بنا سکتی ہے اور کیسے اس کو جو ہے وہ لوگوں کو الاٹ کر سکتی ہے. جی علی محمد خان صاحب. جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. محترم چیئرمین صاحب جو 18ویں ترمیم کے کچھ بہت سے فائدے بھی تھے وہاں بہت سے نقصانات بھی اس میں آئے سامنے. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی آدمی تو گفتگو کا قائل ہوتا ہے اور حرف آخر صرف قرآن کریم ہے, قرآن عظیم الشان ہے. باقی ساری انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی تمام کتابیں, تمام قوانین اور آئین جو ہیں اس میں ترمیم ہو سکتی ہے عوام کے مفاد کے لیے, کیونکہ لاز آر فار دا پیپل, پیپل آر ناٹ فار دا لاز. تو اس میں اگر 18ویں ترمیم میں اب کوئی سقم سامنے آتے ہیں تو اس میں ضرور ہمیں بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ اس کو بہتر کریں. اس کی میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے معاملات صوبوں کے پاس چلے گئے جس میں آپ کا جو ریونیو ریکارڈ ہے, ریونیو کے ایشوز صوبے دیکھتے ہیں, ریونیو کے پورا ادھر محکمہ ہے. لیکن یہ والی جو اینیمی سر پراپرٹی ہے اس کے بارے میں کیٹیگوریکلی سر آپ کو یہ پوزیشن آئینی لیگل پوزیشن میں کلیئر کر دوں سامنے آج ایوان کے سامنے, اور وہ سر وہ یہ ہے کہ ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت اگر کوئی پراپرٹی اینیمی پراپرٹی ڈکلیئر کی گئی ہے تو یہ کمیونیکیشن منسٹری کے پاس 65 اور 71 کے جو اینیمی پراپرٹیز ہیں وہ آئینی طور پہ ہمارے پاس ہیں
اب اس میں کتنے ہم واگزار کرا سکتے ہیں, کتنوں پہ کیسے چلیں, وہ ڈیٹیل کی بات ہے, اگر آپ چاہیں گے وہ منگا دیں گے. ہاں آپ نے اگر ان کی پالیسی جو سندھ حکومت کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے مناسب نہیں ہے یا آئین سے وہ متفق نہیں ہے, وہ پالیسی آئین کے مطابق نہیں ہے, تو اس کی صرف دو صورتحال اس کی بن سکتی ہیں. ایک تو ظاہر ہے عدالتوں میں یہ کیسز سارے چلتے ہیں, لیکن دوسری سر اس کی پھر آپشن یہ ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اس وقت علی محمد خان اظہار خیال کر رہے ہیں.